نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب الفتن، فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے صحیح بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمارا عملی رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات میں کیا تعلیم دی؟ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن۔ باب ما جاء، جو بھی آیا ہے، فی قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے قول میں سے، بات میں سے، یعنی فتنے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ قرآن پاک کی سورت الانفال کی یہ آیت ہے، واتقوا فتنةً، اور بچو اس فتنے سے، لا تصیبن، نہ پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یعنی اس فتنے سے بچو جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ظالموں اور غیر ظالموں سب تک پہنچتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرو، فتنوں سے پناہ مانگو، فتنوں سے بچاؤ کرو، کیونکہ جب کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو پھر اس کی سزا یا اس کا اثر یا اس کا نتیجہ صرف وہ لوگ نہیں بھگتتے جو اس فتنے کا سبب ہوتے ہیں یا اس سے متعلق ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان تک بھی جا پہنچتا ہے جن کا براہ راست اس میں نہ کوئی قصور ہوتا ہے، نہ وہ اس میں کسی بھی طرح شامل ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک وبا پھیلتی ہے، ایک وائرس پھیلتا ہے، ایک بیماری پھیلتی ہے، تو وہ صرف ان لوگوں تک نہیں رہتی جنہوں نے کوئی بد پرہیزی کی ہوتی ہے یا جو اس کا پہلا ٹارگٹ ہوتے ہیں، بلکہ جب وہ پھیلنے لگتی ہے تو بہت سے صحت مند غیر متعلقہ افراد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس طرح بہت سی بے گناہ جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ پر کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے بے گناہ انسان اور بہت سے معصوم لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے۔ فتنے کا لفظی مطلب آپ پڑھ چکے ہیں کہ سونے کو آگ میں تپانا۔ فتنہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈکشنری میننگ بنیادی طور پر لفظ کہاں سے ہے؟ سونے کو آگ پہ تپانا۔ کیوں تپایا جاتا ہے سونا آگ پر؟ مثلاً آپ جیولر کے پاس لے کر جاتے ہیں اپنی انگوٹھی اور کہتے ہیں یہ سونے کی ہے، آپ اس کی قیمت لگائیے، تو اس کی اصل حقیقت پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کس قیمت کا سونا ہے یا کس حیثیت کا ہے، تو عام طور پہ کیا ہے کہ اس کو گرم کر کے دیکھا جاتا ہے، تو گرم کرنے سے اس کی اصل حالت سامنے آنے لگتی اور مزید پگھلا کر اس کا کھرا کھوٹا ہونا بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو اسی طرح فتنہ عام طور پر، آزمائش عام طور پر لوگوں کے کھرا کھوٹا ہونے کی پہچان کے لیے بھی آتی ہے۔ یعنی فتنے کو اگر آزمائش کے معنی میں لیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے یا آزمائش آتی ہے یا ان یوزول سچویشن ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کی اصلیت کھل جاتی، لوگوں کے ایمان کی حالت پتہ لگنے لگتی، لوگوں کا اندر باہر آنے لگتا ہے جو عام نارمل سچویشن میں آپ نہیں پہچان سکتے۔ فتنہ کبھی عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ایک آیت میں آتا ہے ذوقوا فتنتکم، فتنے سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے، یعنی فتنہ آزمائش کے معنوں میں بھی، فتنہ عذاب کے معنوں میں، فتنہ گناہ کے معنوں میں بھی، جس کی سزا عام ہوتی ہے۔ اور عام طور پر فتنہ کب پھیلتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تو پھر برائیاں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ
جو ڈائریکٹلی کسی برائی میں ملوث نہیں بھی ہوتے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے، ان تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ مثلاً اگر کسی بستی کے اندر بہت گندگی پھیل جائے تو اس کی بو صرف ان تک نہیں پہنچے گی جنہوں نے وہ گندگی پھیلائی ہوگی، دوسروں تک بھی پہنچے گی اگر دوسرے لوگ اس گندگی کے پھیلانے والوں کو روکیں گے نہیں، پکڑیں گے نہیں۔ اسی طرح جب کسی معاشرے کے اندر کوئی برا کام ہوتا ہے اور دوسرے لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر روکتے نہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی جو سزا ہوتی، اس کا جو اثر ہوتا ہے، پھر اس کا شکار سب لوگ ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام بھی جو خود برا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہاں جب یہ فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو فتنے سے، تو مراد یہ ہے اس گناہ سے جس کا اثر صرف ظالموں تک یعنی گناہ کرنے والوں تک ہی نہیں ہوگا، خاصتاً یعنی خاص طور پر جنہوں نے یہ غلطی کی انہی تک نہیں رہے گا بلکہ دوسروں تک بھی جا پہنچے گا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مثال دی تھی برائیوں سے نہ روکنے والوں کے لیے کہ ایک کشتی جس میں بہت سے لوگ سوار ہوں اور ایک شخص آگے بڑھ کے اس میں سوراخ کرنے لگے، اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی میں سوراخ ہونے کی صورت میں پانی کشتی کے اندر بھر جائے گا اور وہ بھی ڈوبے گا جس نے سوراخ کیا، اور وہ سارے بھی ڈوبیں گے جو تماشا کھڑے دیکھتے رہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے کہ عام طور پر مصیبتیں، فتنے، آزمائشیں، سزائیں عموماً اس وقت آتی ہیں جب زمین میں اللہ کی نافرمانی، ناشکری اور گناہ بہت پھیل جاتے ہیں۔ وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحذر من الفتن، خبردار کرتے، ڈراتے، بچنے کو کہتے فتنوں سے، یعنی اس باب کے اندر وہ احادیث آئیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے جو تلقین کی یا جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا بشر بن السری حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکۃ قال قالت اسماء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پچھلی سند کا ترجمہ نہیں کروں گی، صرف ایک دفعہ آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آئندہ وہ لفظ عربی میں سنے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے۔ حدثنا ہم سے بیان کیا، حدیث بیان کی ہے علی بن عبداللہ، علی بن عبداللہ نے۔ حدثنا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے کس نے؟ بشر بن السری نے۔ بشر کہتے ہیں حدثنا ہم سے حدیث بیان کی ہے نافع بن عمر، نافع بن عمر نے۔ انہوں نے کس سے بیان کی؟ ان ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ سے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قالت اسماء، اب یہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت اسماء سے۔ اس سے ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے علم لے سکتا ہے، روایت کر سکتا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بہن تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہی ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، اب آپ نے دل میں کہا جب میں نے کہا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا نہیں بھولیے گا۔ قال، آپ نے فرمایا انا علی حوضی، میں اپنے حوض پر ہوں گا، انتظر، میں انتظار کر رہا ہوں گا، کس کا؟ من یرد علیہ، جو مجھ پر وارد ہوگا، میرے پاس آئے گا۔ ورد یرد، وارد کہتے ہیں پانی پر آنے کو، یعنی بنیادی طور پر وردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی پہ آنا، پانی لینے کے لیے کہیں جانا۔ قرآن پاک میں سورۃ ہود میں شاید آتا ہے بئس الورد المورود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پر، کون سا حوض ہے؟ کس حوض کی طرف اشارہ؟ حوض کوثر، سورۃ الکوثر میں آپ پڑھ چکے۔ انا علی حوضی انتظر، میں اپنے حوض پر انتظار کر رہا ہوں گا، من یرد علیہ، جو وارد ہو مجھ پر، فیؤخذ، تو پکڑ لیے جائیں گے، بناسن، کچھ لوگ، انسان، من دونی، یعنی مجھ سے ہٹا لیے جائیں گے، یؤخذ بناسن من دونی، مجھ سے ہٹا لیے جائیں گے۔ میں اپنے حوض پر ہوں گا، لوگوں کا، اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ وہ آئیں اور میں ان کو حوض کوثر سے ایسا پانی پلاؤں کہ جس کے بعد وہ کبھی پیاسے نہ ہو، کیونکہ حشر کے میدان میں بہت گرمی ہوگی اور ہر شخص العطش، العطش یعنی پیاس، پیاس پکار رہا ہوگا۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے، وہ حوض پر آئیں گے اور آپ کے ہاتھوں پانی پئیں گے۔ فاقول، تو میں کہوں گا، امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یعنی جب انہیں پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے فرشتے، میرے پاس نہیں آنے دیں گے، آپ میری طرف رہے ہوں گے، میں انہیں پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن
فرشتوں نے گھسیٹ کے، جیسے پولیس آتی ہے اور پکڑ کے لے جاتی ہے، ایسے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے. جب میں کہوں گا میری امت ہے انہیں مت لے جاؤ، فیقول، تو وہ فرشتے کہیں گے، پکڑنے والے کہیں گے، لا تدری، آپ نہیں جانتے. مشو علی القہقرہ، یہ چلے تھے الٹے پاؤں. مشو، مشی کس کو کہتے ہیں؟ چلنے. علی القہقرہ، قہقرہ کہتے ہیں پیچھے کو چلنا. ایک ہوتا ہے نا فارورڈ کرنا، آگے جانا، اور ایک ہوتا ہے الٹے پاؤں چلنا. ہے آپ کی امت لیکن یہ الٹے پاؤں چلے تھے، یعنی آپ کی طرف آنے کی بجائے، آپ کی سنت کی پیروی کرنے کی بجائے، آپ کے طریقوں پہ چلنے کی بجائے، نسبت آپ سے تھی لیکن پچھلی طرف کو جا رہے تھے، بیکورڈ ہو رہے تھے. بیکورڈ ہوتا ہے ایک فارورڈ ہوتا ہے، ایک بیکورڈ ہوتا ہے، پیچھے جا رہے تھے، یعنی دین سے دور ہو رہے تھے. قال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا. اللہم، اے اللہ، انا بے شک ہم، نعوذ بک، تیری پناہ میں آتے ہیں، ان نرجع، کہ ہم پلٹ جائیں، ہم لوٹ جائیں، علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں پر، او نفتنا، یا فتنوں میں پڑیں، آزمائش میں پڑیں، یا آزمائے جائیں. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دین سے دور ہونا. سب سے بڑا فتنہ، یا فتنے یا آزمائش کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری. اسی لیے پہلی حدیث یہ لائی گئی کہ قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا میں تو آزمائشیں آئیں گی، قیامت کے دن بھی کیا ہوگا کہ ہے آپ کی امت لیکن آپ کے پاس نہیں آنے دی جائے گی. آپ کہیں گے بھی یہ میری امت ہے، اسے چھوڑو، لیکن کہا جائے گا نہیں، آپ کے بعد یہ الٹے پاؤں پھر گئے، پیچھے کو چلے گئے. یہاں اتنی ہی حدیث بیان کی گئی ہے. یہ حدیث مختلف الفاظ میں آگے بھی آئے گی جہاں ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے. اب یہ ابن ابی ملیکہ روایت بھی کر رہے ہیں، اور علم برائے علم نہیں کہ ہاں ایک علم مجھے پتا یہ تم سن لو. صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دعا بھی کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں نا. حالانکہ جب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے سامنے وہ فتنے نہیں تھے جو آج ہمارے سامنے. لیکن آج ہمارے علم حاصل کرنے، لینے دینے کا حال کیا ہے کہ ہم محض انفارمیشن پاس کرتے ہیں، اس کو نہ اپنے لیے سمجھتے نہ کسی اور کے عمل کرنے کے لیے، اسے محسوس نہیں کرتے، اس لیے دعائیں بھی نہیں کرتے. تو اب سب آپ پڑھیے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا. کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا تو انسان سب سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ دین کو ہی چھوڑ دے. اس کی وجہ سے تو مصیبت آئی، بعض اوقات حقیقی اور بعض اوقات غیر حقیقی خوف کی بنا پر دین کے طریقوں اور روایات اور پہچان اور آئیڈینٹی کو کس طرح چھوڑ دیتے. سال ہاں سال لگتے ہیں اس حالت تک پہنچنے میں، اور لمحے لگتے ہیں واپس پلٹنے میں. مومن کے لیے تو زندگی ہر جگہ ہی ایک آزمائش ہے، لیکن عام حالات میں بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب اس بات کا بڑھ چڑھ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی پیئیں گے اور آپ ہماری شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مشوا علی القہقرہ. ذرا سی مشکل پڑتی ہے تم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے. میں ایک مجلس میں تھی تو مجھ سے خاتون نے سوال کیا کہ ہم سے ایک بڑی غلطی ہو گئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہوا یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی طریقے پر ریز کیا ہے اور اب ان کے رشتے نہیں مل رہے. اب آپ دیکھیے، اچھا ابھی ایک خاتون یہ بات کہہ ہی رہی ہیں کہ دوسری خاتون کہتی ہاں میں بھی اس کی تائید کروں گی، کیونکہ ہمیں بھی یہی مشکل ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آئسولیٹ کر لیا. اگر وہ اس معاشرے کے طور طریقوں پر ہوتے تو وہ اپنے لیے خود تلاش کر لیتے. کیا تلاش کرتے؟ وہ دین میں بھی رہتے. تو بعض اوقات مسلمانوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کے حیرت ہوتی ہے کہ دین کی وجہ سے ہم پہ مشکلات آئیں، لہٰذا آپ ہمیں اب فتویٰ دے دیجئے کہ یہ سب دین کے طور طریقے چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کی مشکل حل ہو جائے. یہی سننا چاہتے ہیں میرے منہ سے. میں نے جواب میں کیا کہا، کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا آپ اسے غلطی کہہ رہی ہیں. ذرا سوچیں اپنے الفاظ پہ، کیا واقعی اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا ایک غلطی ہے؟ اور غلطی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم پہ تھوڑی سی آزمائش آ گئی. میں نے کہا مجھے بتائیے کہ کیا وہ سب لوگ جو اسی معاشرے میں آپ کے ارد گرد ہیں، یا باقی خواتین سے پوچھ لیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو
دین نہیں سکھایا، کیا ان کے سارے مسائل حل ہو چکے؟ آپ ہی میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہوں گے، کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا اور اس دنیا کمانے کے قابل بنایا، اب وہ اپنی دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو بھول گئے۔ اتنے میں ایک اور آواز آئی، میں اس کی تائید کرتی ہوں، میرے بچے مجھے چھوڑ گئے، میں نے انہیں اسلامی طریقے سے نہیں پالا تھا اور آج میں ان کی شکل دیکھنے کو ترستی ہوں۔ شادی انہوں نے بھی نہیں کی، کیونکہ انڈیپینڈنٹ لائف کا تصور ہے نا کہ کوئی ہماری زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ تو بہرحال ہم سب کو کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے، جیسے سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، وهم لا يفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ یہ کیسے سمجھ لیا؟ کیوں علامہ اقبال نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں کانپتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں۔ تو ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ آزمائش تو ہوگی، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، ہم نے آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ ضرور جاننا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون سچ کہتا ہے اور کون جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جنت کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر پہلے لوگوں کی مثال نہیں آئی کہ جن پہ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ ایمان والے اور وقت کے پیغمبر کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، مدد آئے گی لیکن ابھی ذرا دیکھا جا رہا ہے تم کیا کرتے ہو، تمہارے ایمان کا حال کیا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی سنت ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو پہلوں کو بھی آزمایا گیا، ہر دور میں آزمایا جائے گا، ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے ایمان کی حالت کیا ہے، تو چھوٹی یا بڑی، اولاد میں، مال میں، جان میں، وطن میں، امت میں، دنیا میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کی آزمائشیں چھوٹی بڑی آئیں گی۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ اب اس حال میں دین پر قائم کون رہتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ پیچھے پلٹ گئے، پیچھے نکل گئے۔ یہ اس کو ذرا امیجن کریں نا تھوڑا سا، کہ کہیں آپ جا رہے تھے تو جب آپ نے دیکھا کہ اوہ وہاں تو یہ مشکل ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کیسے پیچھے پلٹتے ہیں؟ پیٹ پھیر کے نہیں، اسی طرح الٹے پاؤں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ کو ڈر لگا وہاں سے تو آپ منہ موڑ گئے، اور ایک یہ ہے کہ منہ بھی نہیں موڑا، اسی طرح پیچھے آ گئے، چپکے سے کھسکنے کو کہتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ جب چھڑائے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد پیچھے پلٹ گئے تھے۔ اگلی حدیث ہے حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض ليرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني فاقول اي رب اصحابي يقول لا تدري ما احدثوا بعدك۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فراتکم، فراتکم کا مطلب ہے تم سے آگے جانے والا، افراد تفرید کا جو لفظ ہے نا اسی سے ہے، تم سے آگے جانے والا ہوں، علی الحوض، حوض پر، یعنی سب سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا، لیرفعن، البتہ اٹھائے جائیں گے، ضرور اٹھائے جائیں گے، الیہ، میری جانب، رجال منکم، تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، یعنی آتے جائیں گے، آنے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ پاس پہنچ جائیں گے، قریب آ جائیں گے، حتی اذا اہویت، یہاں تک کہ جب میں جھکوں گا، ہوا ہوتا نا گرنا، تو مراد یہ ہے کہ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر ہوں گے، تو لوگ آپ کی طرف آ رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کو پانی دینے لگیں گے، اہویت، یعنی میں جھکوں گا، لاناولہم، تاکہ میں پانی ان کو پکڑاؤں، ناول، یہ ناول ہوتا ہے کسی چیز کو پہنچانا، دینا، اختلجوا دونی، تو وہ مجھ سے ہٹا لیے جائیں گے، یعنی کھینچ کے پرے کر لیے جائیں گے، فاقول، تو میں کہوں گا، اے ربی، یا رب، اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، یہاں اصحابی سے مراد صحابہ کرام نہیں ہے ضروری طور پر، یعنی یہاں اصحابی سے مراد میرے ساتھی، ساتھی یہاں عام معنوں میں مراد ہے، مراد امت ہے، یعنی میرے ساتھ کے لوگ ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، میرے پیروکار ہیں، یقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثو، جو انہوں نے نئی باتیں نکالی، بعدکا، آپ کے بعد، آپ کے بعد انہوں نے دین میں جو نئی نئی باتیں نکالی تھی، ان کی وجہ سے آج یہ آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، یا آپ کے ہاتھوں پانی نہیں پی سکتے۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے، یہ حدیث پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہے، صرف یہ کہ وہاں پر کچھ لوگوں کا طرز عمل کیا بتایا گیا تھا کہ وہ دین سے پیچھے ہو گئے تھے، یہاں پر کیا طرز عمل بتایا گیا کہ انہوں نے دین میں نئی باتیں نکال لی تھی۔ احدثو کا لفظ ہا دال سا سے ہے، حدیث کہتے ہیں نئی چیز کو، حدیث کے کئی معنی ہیں، حدیث کا ایک معنی کیا ہے، نئی چیز، تو انہوں نے دین میں آپ کے بعد نئی باتیں نکالی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں نئی باتیں نکالنا گمراہی اور فتنے کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر وہ دین نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دین ہوتا نہیں ہے، وہ دین کے نام پر ہوتی ہیں بہت سی چیزیں۔ اسی کو بدعت بھی کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، نئی بات نکالنا۔ وہ بدعت کا لفظ بھی کس سے ہے؟ بے دال عین سے، بدیع السماوات والارض کا لفظ بھی آتا ہے، نئے سرے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ تو دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں نئی باتیں، یہ فرق آپ کو اب معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جب بدعت سے کسی کو روکا جائے تو وہ ایسی چیزوں کا ریفرنس دینے لگتے ہیں جو دین میں نہیں ہوتی، ان کو وہ بدعت بنا لیتے ہیں۔ دین میں اور دین کے علاوہ کیا، مثلاً کھانے پینے کے نئے نئے طریقے بدعت نہیں ہیں، کپڑے پہننے کے نئے طریقے یا نیا کپڑا پہننا بدعت نہیں ہے، نئے طریقے کا گھر بنانا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، نئی ایجادات سے فائدہ اٹھانا بدعت نہیں ہے۔ بدعت کیا ہے؟ جو دین کے طریقے سیٹ ہو چکے ہیں ان طریقوں کو، ان ترتیبوں کو بدل لینا اپنی مرضی سے کچھ کر لینا۔ مثال کے طور پر جیسے نماز ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے فرض، آپ کہیں نہیں میں 5 پڑھوں گی، تو یہ کیا کیا؟ ایک ایڈیشن کر دیا آپ نے اس میں۔ اسی طرح ایک رکوع ہوتا ہے عام نماز میں، آپ کہیں نہیں، اگر سجدے جو 2 ہوتے ہیں تو میں رکوع بھی 2 کروں گی، تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے دین کے اندر، یعنی نماز کے اندر ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ تو جو چیزیں دین کے اندر نہیں ہوتی ہیں، یعنی دین کے نام پر جن کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، وہ پھر بدعت بن جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر جن کی کوئی بھی اصل یا جن کی کوئی بھی مثال یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یا آپ کے دور سے ثابت نہیں، یعنی جو آپ نے نہیں کیا، جو آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، اور اس کو ثواب سمجھ کر لیا جائے، یعنی جس کی کوئی شہادت یا دلیل یا کوئی کلو آپ کے پاس نہیں ملتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلا آپ نے اگر مسجد نبوی کو ایک خاص سٹائل سے بنایا تھا اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق، تو آج اس کو آپ پکا نہیں کر سکتے کہ یہ بدعت ہو جائے گا۔ یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ طرز تعمیر میں جدت کا ہونا کوئی دین کی بات نہیں، یہ دنیا کی بات ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا کے امور سے متعلق خود فرما دیا تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ مثلا ہر شخص کی اپنی ایک مہارت ہے، ایک ٹیلنٹ ہے، ایک فیلڈ ہے، ایک اسپیشلائزیشن ہے، تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم اس میں آگے نہیں جانا، یہ بدعت ہو جائے گی۔ ہر جگہ پر دنیا کے کونے کونے پہ مسجد بنے گی، اس کے ویدر کنڈیشنز کو سامنے رکھ کے، وہاں ملنے والے جو عمارتی مٹیریل ہے اس کو سامنے رکھ کے، اور بہت سی اور چیزیں بھی دیکھی جائیں گی۔ مثلا اگر ایک علاقے میں مسجد بن رہی ہے اور ساتھ ہی چرچ بنا ہوا ہے یا ایک گرودوارا بنا ہوا ہے، اور وہ ایک عالیشان بلڈنگ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم ایک چھپر کھڑا کر لیں اور یہ کہیں نہیں یہ بدعت ہو جائے گا کہ بہت عالیشان مسجد نہیں بنانی، تو نہیں، یہاں پر اب بہت سی اور چیزوں کو بھی دیکھ کر سامنے ہم ایک کام کریں گے۔ لیکن بدعت کیا ہوگی کہ جو عبادات کے طریقے ہیں یا ایسے کام جن کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی اصل ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کام شروع کر دینا۔ اچھا، نئے طریقوں کا نقصان کیا ہے دین کی اصل حقیقت میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ البدعۃ تمیت السنہ، بدعت سنتوں کی موت ہے۔ جب نئے طریقے دین میں ایجاد ہو جاتے ہیں تو لوگ انہی کو چمٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اصل دین کو بھول جاتے ہیں اور اصل دین سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مثلا آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم نے بہت سے شارٹ کٹس ڈھونڈے ہوئے ہیں اور اصل طریقہ جو سنت میں ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا کوئی کسی پہ تکلیف آتی، مشکل آتی، تو 1.25 دفعہ ختم آیت کریمہ تو آسان ہے، لیکن 2 نفل حاجت کے مشکل کام، یا اس کی طرف توجہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کسی مشکل وقت میں اتنی دفعہ ایک چیز کو پڑھنے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر اور ایک ایسے طریقے کو اختیار کر کے، یہ طریقہ آپ کے دور میں نہیں تھا مشکلات کی آسانی کے لیے۔ اور پھر خاص طور پر اگر مزید اس میں جیسے تسبیح کو پانی میں ڈبو لیا جائے اور پھر اندھیرا کر کے پڑھا جائے، اور یہ سب کیا ہے، ایکسٹرا ایڈیشنز ہیں دین کے اندر۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ بہت سے وہ فرائض جو دین نے ہم پہ ڈالے ہیں وہ ہم بھول جائیں گے۔ اب اگر ایک شخص لاکھ دفعہ ایک ذکر کرنے بیٹھ جائے گا تو اس کی نمازیں کس وقت صحیح طور پہ ادا ہوں گی، وہ دین کی تبلیغ کا کام کس وقت کرے گا، وہ جہاد پہ کس وقت نکلے گا، یا اور کام کس وقت کرے گا، باقی فرائض چھٹ جائیں گے اس سے۔ تو بدعت عام طور پر دین کے اندر اعتدال کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ امت میں اختلاف کا سبب ہوتی ہے۔ بدعت اختلاف امت میں بہت اہم کردار ادا کرتی، اور جب مسلمانوں کے اندر دین کے نام پر اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ایسا کہ جس میں ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کر دوسروں کو گمراہ ثابت کرنا شروع کر دے، اس کا نقصان اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں پر سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ ان کی باہم جنگ و جدل، ان کا باہم ایک دوسرے سے ان کے دلوں کا پھٹنا، ان کا باہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ جن فتنوں کا کچھ ذکر ہے وہ اسی قسم کے ہیں کہ آپس کی جنگیں، آپس کی لڑائیاں۔ اگلی حدیث، حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده ابدا لا يرد علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال ابو حازم سمعني النعمان ابن ابن اياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي